اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، تو میں اس آیت کے انالیسس کے لیے دعوت دیتا ہوں رول نمبر 2 کو کہ وہ اس آیت کا انالیسس شروع کریں۔ جی رول نمبر 2۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہم اپنی اس آیت کو جو ہے وہ حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ یا بنیا کو ہم الگ کریں گے۔ نہیں اتنا الگ نہیں کریں گے ہم۔ پہلا حصہ جو ہم نے الگ کرنا ہے نا، اس میں طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وقف کی علامت تک آپ لے کے جائیں گی، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ہم یا بنیا سے لے کر یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل تک جو ہے، یہاں تک ہم نے پہلا حصہ اس کا۔ نہیں آپ میری بات فالو نہیں کر رہی۔ آیت کے پارٹس بنانے کے لیے جو پہلا ہمارا چیک ہوگا نا، وہ ہوگا وقف کی علامت۔ اس آیت میں مجھے وقف کی علامت یہاں پر نظر آ رہی ہے بہ اللہ تک، جی بہ اللہ پر، یہاں تک میں کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ اب ہمارا یہ جو پہلا حصہ ہوا ہے نا، اب ہم اس میں مزید کچھ حصے کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے حصے کو یاتی بہ اللہ تک جو ہے اس کو تقسیم کیا، دوسرا حصہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ یا بنیا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یا حرف ندا، معذرت میں آپ کو بار بار ڈسٹرب کر رہا ہوں جی، پہلا حصہ ہم نے بنا لیا ہے نا۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس پہلے حصے میں جو کہ وقف کی پہلی علامت تک ہم نے تقسیم کر لیا ہے، اس میں ہمیں کوئی حرف عطف نظر آ رہا ہے؟ اگر ہمیں حرف عطف نظر آ رہا ہو نا، تو پھر ہم پہلے اس تک ایک حصہ بنا کر اور چھوٹا کریں گے۔ تو ہمیں یہاں پر دیکھیں او حرف عطف نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو یہاں تک ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں، صحیح ہو گیا؟ اس کے بعد پھر مزید آگے ہمیں او نظر آ رہا ہے، جی یہ لے، یہاں تک ہم نے کہا۔ اب ہمارے لیے دیکھیں تھوڑا مزید آسان ہو گیا، ہو سکتا ہے اس میں اور بھی کوئی حصہ بن جائے، لیکن ہم نے وقف کی علامت کے بعد تقسیم کرنے کے لیے دوسرا جو چیک رکھنا ہے وہ ہے حرف عطف کا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو سر یہاں پہ پھر ایک فا بھی فا عاطفہ آ رہا ہے، تو ہم یہاں سے پھر بالکل اس کو کہاں پر آ رہا ہے؟ کہاں پر آ رہا ہے؟ فتکن میں؟ خرد جی فتکن پر، جی وہاں تک یہاں پر یہ فا حرف عطف یہاں بھی کر لیں۔ اب دیکھیں اور چھوٹی ہوگی، صحیح ہو گیا نا؟ چلیں آپ بسم اللہ کریں جی۔ یہاں پہ ہمارے پاس یا بنیا اگر ہم دیکھیں تو یا جو ہے وہ حرف ندا ہے، اور زیادہ تر یہ حرف ندا یا جو ہے وہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اور منادا بعید اور قریب دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ حرف ندا ہمیں اس چیز کی نشاندہی ہمارے لیے کرتا ہے کہ یہاں پہ ایک فعل محذوف ادعو ہے۔ اور ہم آگے دیکھتے ہیں یا بنیا کے، تو بنیا سر بنیا کو رول نمبر 8 نے آیت 13 میں کافی بہترین طریقے سے کھولا تھا جی، تو اس سے صرف نظر کرتے ہوئے جی الحمدللہ ماشاءاللہ اس تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یا بنیا وہی اس میں تصغیر ہے، اور یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہے، یعنی یہ منادا مضاف ہے، اور یہ منادا مضاف کیونکہ منصوب ہوتا ہے لفظاً، اور محلن بھی یہ منصوب ہوتا ہے کیونکہ یہ ادعو محذوف فعل کا مفعول بہی جو ہے وہ واقع ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس یا بنیا جو ہے وہ ندا آ گیا، اور اس کے بعد جب ہم اس جملے کو دیکھتے ہیں تو انا حروف مشبہ بالفعل ہمیں دکھ رہا ہے، اور یہ انا حروف مشبہ فعل اپنے جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اس کے مبتدا کو اپنا اسم انا اور اس کی خبر کو اپنی خبر بنا لیتا ہے۔ یہاں پہ ہا ضمیر جو ہے انہا کے ساتھ، وہ ضمیر منصوبی متصل منصوب ہے، کیونکہ انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور یہ ہا ضمیر جو ہے یہ منصوب ہے، اور یہ پلٹ رہی ہے یہاں پہ شے کی طرف، کسی چیز کی طرف، اسی لیے یہاں پہ یہ مؤنث آئی ہے۔ اس کے آگے جب ہم ان تکو مثقال حبۃ من خردل کو دیکھتے ہیں تو ان جو ہے وہ
حرف شرط جازم ہے، اور یہ جب شرط اور جواب شرط جب دونوں میں فعل مضارع موجود ہو تو دونوں افعال مضارع کو یہ مجزوم اخف کر دیتا ہے۔ اب یہاں اس کے آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تکو پہ جو ہے وہ داخل ہوا ہے، اور تکو جو ہے فعل مضارع فعلا یفعلو باب نون سے کوانا، کاف واو اور نون جو ہے اس کا مادہ ہے، یہ چوتھا صیغہ ہے فعل مضارع کا، اجوف واوی ہے، فعل غیر صحیح میں سے ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یہ کوانا یکونو سے کانا یکونو کونن، کسی چیز کا واقع ہونا یا ہو جانا جب ہم ڈکشنری میں رجوع کرتے ہیں تو اس کا معنی ہمیں یہی ملتا ہے۔ اگر ہم یکونو کو دیکھیں تو چوتھا صیغہ ہے، یہ تکونو کیسے بنا، تو اعلال کا جو قاعدہ ہے وہ اس پہ نافذ ہوا، اور یہ یکونو سے یکونو حرف اس طریقے سے بنا کہ جب حرف علت متحرک ما قبل ساکن ہو اور ما بعد متحرک ہو تو حرف علت اپنی حرکت ما قبل کو منتقل کر دیتی ہے، تو یہ یکونو سے یکونو ہو گیا، یعنی چوتھا صیغہ جو ہمارے پاس آیا وہ تکونو ہوا۔ لیکن جب حرف جازم ان جو ہے اس پر داخل ہوا تو یہ تکون ہوا، اور اس نے نون کو جو ہے وہ سکون دے دیا، ساکن ہو گیا۔ اب دونوں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ تکو ہمارے سامنے ہے، تو اس کو اگر ہم ڈسکس کریں اس فعل کو تو یہ دونوں ساکنین جو ہیں یہ ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے، تو اس التقائے ساکنین سے بچنے کے لیے حرف علت کو حذف کر دیا گیا، اور اس کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ نون کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا، یعنی ہلکا کرنے کے لیے نون کو بھی حذف کر دیا گیا، تو یہ فعل بنا تکو۔ اب اس فعل کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، یعنی یہ فعل کانا جو ہے، کانا یکونو، یہ اس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے، اسم اس کا مرفوع اور خبر اس کی منصوب ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ تکن کی جو اسم ہے وہ حیا مستتر ضمیر ہے، اور اس کے بعد ہم مسقالہ کو دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے مسقالہ آتا ہے، مسقالہ اسم ہے، مادہ اس کا سا قاف اور لام ہے، وزن برابر کے معنی میں ہمارے پاس آتا ہے، اور یہ مضاف ہو رہا ہے آگے حبتن کی طرف جو کہ پھر اسم ہے، اور مادہ اس کا تھا بابا ہے اور یہ دانے کے معنی میں آتا ہے، اور جب ہم اس کے آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک جار و مجرور دکھائی دے رہا ہے جس کا متعلق جو ہے وہ محذوف ہے، اور ہمیں یہ قاعدہ پتا ہے کہ جب ہم نکرہ کے آگے ہمیں یہ اگر ہم نکرہ کے بعد جار و مجرور اگر ہمیں دکھائی دیتا ہے تو وہ اس نکرہ کی صفت واقع ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ من خردلین جار و مجرور متعلق محذوف جو ہے وہ صفت واقع ہو رہا ہے حبتن موصوف کی۔ اب یہاں پہ موصوف صفت مل کر مضاف الیہ ہوئے مسقالہ مضاف کے لیے، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ خبر بنے تکن فعل کی۔ تکن فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، اور کیونکہ اس پہ ان جو ہے وہ ان شرطیہ جو ہے وہ داخل ہوا ہے تو یہ شرط واقع ہو رہا ہے، اور یہ شرط یعنی ان تکو مسقالہ حبتن من خردلن، یہ شرط خبر واقع ہو رہی ہے انا مشبہ بالفعل کے لیے۔ اب یہ جو ہے یہ خبر کے قائم مقام ہے، ان تکو مسقالہ حبتن من خردلن، یہ جملہ خبر واقع ہو رہا ہے انا حروف مشبہ بالفعل کی۔ اب انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنا، اور یہ جملہ اسمیہ جواب ندا واقع ہوا، اور یہ ندا اور جواب ندا جو ہے یہ جملہ ندائیہ واقع ہوئے، اور یہاں پہ یہ لا محلا لا من الاعراب، یعنی ان کا کوئی اعراب نہیں ہے کیونکہ جملہ مستانفہ جو ہے وہ واقع ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر اتنے پارٹ کا ہم جو ہے وہ معنی دیکھیں تو پھر یہاں پہ اے میرے بیٹے بے شک وہ اگر ہو وزن برابر دانے سے رائی کے، اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہاں تک ہو جاتا ہے۔ خردلین جو ہے، معذرت اس کا معنی ہم سے رہ گیا تھا، خردلین رائی کے معنی میں آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد فا جو ہے یہ حرف عطفہ ہے، اور تکن فعل جو ہے یہ ہمیں یہاں پہ یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ مجزوم ہوا ہے کیونکہ یہ عطف ہو رہا ہے تکو فعل پہ، اور اس فعل کی بھی وہی ڈسکرپشنز ہیں جو اس سے پہلے فعل تکو کی نکلی ہیں۔
تو وہی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. کاف و نون جو ہیں وہ اس کے حروف مادہ ہیں. تبھی اسم درکار ہے کیونکہ افعال ناقصہ میں سے، اور خبر درکار ہے تو تکن کا اسم حیا مستتر ضمیر اور فی صخرتن متعلق محذوف جو ہے وہ اس کی خبر بن رہی ہے. ٹھیک ہے. تکن اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا اور یہ عطف ہوا فعل تکو پہ. ٹھیک ہو گیا، یعنی ان کا جو جی شرط والا فعل تھا اس پہ یہ عطف ہو گیا. اوکے چلیں آگے جی چلیں. جی. اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ او جو ہے وہ حرف عاطفہ میں سے ہے اور فی السماوات جار و مجرور ہیں. یہ ان کا متعلق بھی محذوف ہے اور یہ عطف ہو رہے ہیں فی صخرتن پر. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک، بالکل ٹھیک ہو گیا، اور بالکل ٹھیک پھر ہو گیا. آگے او فی الارض جو ہے وہ بھی او حرف عاطفہ ہے اور فی جو ہے وہ فی الارض جار و مجرور متعلق محذوف اور یہ بھی عطف ہو رہے ہیں فی صخرتن پر. متعلق محذوف، بس اس کا نا دیکھیں آپ فی الارض کا عطف جو ہے نا وہ آپ کر دیں فی فی السماوات پر، صخرتن، ٹھیک فی ہے، السماوات. یا فی جی صخرتن پہ کر دیں. صحیح ہے، جی یعنی جی فی جی صخرتن کو آپ معطوف علیہ بنا لیں، فی السماوات کو جی معطوف اول بنا لیں اور فی الارض کو معطوف ثانی بنا لیں. معطوف ثانی بنا لیں. ٹھیک ٹھیک ہے ہو گیا، اس طرح کر جی لیں نا سر. تاکہ ایزی جی ہو جائے، ذرا مشکل نہ جی پیش جی آئے ہمیں. جی جی. اب اس کے آگے ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یاتی بہ اللہ. جی، اب یہاں پہ یہ یاتی جو ہے یہ جواب شرط واقع ہو ماشاء اللہ رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی اب یہاں تک اور ہمارا ان کے بعد جو شرط والا جی جملہ تھا نا وہ تھا تکو مثقال حبۃ من خردل من خردل. جی فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض. یہاں تک ہمارا جی شرط والا حصہ تھا، اور جواب و شرط جو جی ہے نا وہ آ رہا ہے یاتی بہ اللہ. جی جی سر. اب اس فعل کو ہم دیکھتے ہیں. فعل مضارع ہے، فعل یفعل باب دعات کے وزن پر ہے. مادہ حمزہ تا یا ہے. عطا یا یہ غیر صحیح افعال میں سے ہے، محمود الفا اور ناقص یائی ہے. عطایا یاتیو تھا، اس پہ لال کی قواعد لگے تو یہ عطا یاتی ہوا. یاتی کیسے ہوا کہ مضموم یا سے پہلے جب زیر آ جائے تو یا جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، اور یہ عطا یاتی اتیانن جو ہے اس کا مصدر ہے کسی جی کا کسی تک پہنچنا، آنا یا کوئی کام کرنا. ٹھیک ہو گیا. اس معنی میں ہمیں ڈکشنری میں ملتا ہے. اور یاتی جو ہے کیونکہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ان حرف شرط جازم ہے اور یہ اپنے دونوں افعال کو جو شرط میں ہوں اور جواب شرط میں ہوں ان کو مجزوم کر دیتا ہے. جی تو ماشاء اللہ، یاتی بھی ہے یہاں پہ مجزوم مظلوم ہو ہوا کر ہے ہے. استعمال، بالکل جی. ٹھیک ہے. اور یا جو ہے اس کی وہی حرف علت کا قاعدہ یہ لگا کہ جب ہم نے اس پہ حرف جازمہ جو ہے داخل کیا تو آخر میں جو حرف علت تھا وہ گر گیا. ڈراپ ہو گیا، ماشاء اللہ. جی ڈراپ ہو گیا اور یہ یاتے ہو گیا. با جو ہے وہ حرف جر ہے اور ہا جو ہے وہ ضمیر مجروری متصل ہے، اور اللہ جو ہے وہ فاعل ہے یاتی فعل کا. یہ جار و مجرور جو ہے یہ متعلق ہیں یاتی فعل کے. جی اب یہ یاتی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ جواب شرط ہوا. جی اور یہ اس جملے کا محلاً اعراب نہیں ہوگا کیونکہ مجزوم شرط کا جواب جو فا یا اضائے فجائیہ سے خالی ہو وہ اعراب نہیں رکھتا. نہیں یہ تو آ گیا نا، بس مظلوم ہو کے آ رہا ہے، وہ محل مظلوم کرنے کی ضرورت نہیں، وہ مظلوم نظر آ رہا ہے جی. ہمیں. تو یہاں پہ جواب شرط جو ہے وہ واقع ہو گیا. اور یہاں تک ہم اگر پھر اس کا ترجمہ کریں تو ہمارے پاس ترجمہ آتا ہے کہ لے آئے گا اسے اللہ. جی اصل میں عطا یاتی جو فعل ہے اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں آنا، لیکن جب یہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کے معنی ہو جاتے ہیں لانا. ٹھیک ہے. تو یاتی اللہ، اللہ آئے گا، لفظی ترجمہ بیہا اس کے ساتھ نہیں، اللہ لے آئے گا اس کو، یہ پھر ترجمہ کریں گے اسے. جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم جب آخری حصے میں آتے ہیں جملے کے تو دیکھتے ہیں کہ انا حروف مشبہ بالفعل ہے. اللہ جو ہے وہ اس کا اسم ہے اور لطیفن جو ہے وہ اس کی خبر اول اور خبیرن جو ہے وہ خبر ثانی ہے. اور لطیف بھی جو ہے وہ صفت مشبہ ہے. لام تو اور فا جو ہے وہ اس کا مادہ ہے اور بہت باریک بین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور خبیرن میں بھی یہی ہے، یہ خبر دوم ہے حروف مشبہ بالفعل انا کی. صفت مشبہ ہے اور خوب خبر رکھنے والا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کا معنی جو اگر ہم ملا کے کریں تو ہوگا بے جی شک اللہ ہے باریک بین اور خبردار. جملے کو ہم کیا جی. بنائیں گے؟ اللہ لطیف خبیر. جی سر یہاں پہ اس جملے کو
جملہ استنافیہ بھی بنایا ہوا ہے اور جملہ تعلیلیہ بھی بالکل لکھا ہوا ہے، لیکن زیادہ جی بالکل ٹھیک ہے. جملہ تعلیلیہ ٹھیک بنے گا اس لیے کہ وجہ بیان کی جا رہی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور بہت خبر رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آیت کا انالیسس الحمدللہ ہو گیا. اس میں اگر میں تھوڑا سا اسے پالش کر دوں تو کچھ یوں بن جائے گا مختصراً کہ یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے ہوتا ہے. بنیہ مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ منادا ہے جو کہ قائم مقام مفعول بھی کے ہے. ادو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا ہو گیا. اس کا مقصود بھی ندا یا جواب الندا آگے آ رہا ہے انہا سے. اب انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہے. تو انا کا اسم جو ہے وہ ہا کی ضمیر ہے اور خبر جو ہے وہ آگے جملہ شرطیہ کے طور پر آ رہی ہے. پھر آگے جو جملہ شرطیہ آ رہا ہے اس کے دو پارٹس ہونے چاہیے، شرط اور جواب و شرط. تو جو شرط والا پارٹ ہے وہ ہے تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض. اور جواب و شرط والا پارٹ جو ہے وہ ہے یاتی بہ اللہ. کلیئر ہو گیا. اس کے بعد آخری جملہ جو تھا ہمارا جملہ مستانفہ کہہ لیں جملہ تعلیلیہ کہہ لیں وہ ہے ان اللہ لطیف خبیر. انا حرف حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور دونوں خبروں کے ساتھ مل کر یہ جملہ اسمیہ ہم نے بنا لیا. اس کا میں اتھینٹک ترجمہ پہلے رکھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس پہ مزید بات کریں گے. اتھینٹک ترجمہ اس آیت کا بن رہا ہے یا بنیا اے میرے چھوٹے بیٹے، انہا بے شک کوئی چیز، ان تکو مثقال حبۃ من خردل اگر رائی کے دانے کے وزن کی ہو، فتکن فی صخرۃ پس کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمین میں، یاتی بہ اللہ تو اسے اللہ لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر بے شک بلا شبہ اللہ بڑا باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے. یہاں پر انا ہا میں ہا کی ضمیر جو ہے اس کا مرجع کیا ہے، اس کے حوالے سے ایک بات تو یہ سامنے آ رہی ہے کہ اس کا مرجع خطیئتن ہے، اور خطیئتن کے معنی ہوتے ہیں گناہ اور اللہ کی نافرمانی والا کام. اور ایک رائے یہ ہے کہ اس کا مرجع جو ہے وہ خصلہ یعنی جسے ہم خصلت کہتے ہیں نا اردو میں، تو پھر اس کا مطلب ہوگا اچھائی یا برائی کی خصلت. مراد یہ ہے کہ انسان اچھا یا برا کام کتنا بھی چھپ کر کرے اللہ سے چھپا نہیں رہ سکتا. یہ اس کا جو ہے وہ خلاصہ ہو گیا اس آیت کا. ہمارے لاسٹ لیکچر میں رول نمبر 8 کی طرف سے کوئی مصدر موول پر بات ہونی تھی، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بات کر لیں. اب جی رول نمبر 8. جی سر، مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ جو ہم نے مصدر موول بنایا تھا ان تشرکا، اور سر ہم یہ کہتے ہیں کہ مصدر موول جو ہوتا ہے وہ ایگزیکٹ مصدر کے ان کے ساتھ اگر آتا ہے تو برابر ہوتا ہے. سر اگر یہاں پہ میں مصدر استعمال کرنا چاہوں تو یہ علی الشرکی ہوگا اور علی الاشراکی، کیونکہ باب فعل کے دو مصدر آتے ہیں. تو سر کیا اگر سر یہ تھوڑی سی ورکنگ تھی، اس لیے جسٹ آپ سے چاہ رہی تھی کہ کیا اس کو اس طرح کیا جا سکتا ہے؟ جی جی بالکل کیا جا سکتا ہے، بالکل صحیح ہے. جی یعنی مصدر موول کی جگہ پر مصدر صریح بھی جو ہے وہ بھی رکھا جا سکتا ہے. اچھا سر، اور دوسرا جو آپ نے کہا تھا کہ محذوف ہم معطوف علیہ ایک مانتے ہیں، جی تو سر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ترکیب میں یہ بھی صرف لکھا جاتا ہے کہ ایک معذوف معطوف علیہ کے. جی جی تو سر ہر بار جب ہم محذوف کہتے ہیں تو کیا ہمیں محذوف کو ڈھونڈنا یا اس کو پھر بتانا یہ ضروری ہے ترکیب میں؟ پہلا سوال سر یہ ہے. اور دوسرا سوال سر، آپ نے جو محذوف مانا تھا وہ انکم میتن تھا، تو سر یہ مرجعن جو ہے وہ ہمارا مصدر ہے، تو یہ اسی وجہ سے یہاں پہ میتن بھی مصدر ہی آپ نے استعمال کیا ہے؟ نہیں میں نے تو جملہ اسمیہ کو مانا ہے نا معذوف. جی جی. تو سر اس میں جملہ اسمیہ میں جو آپ کا مبتدا آپ نے کہا ہے، جیسے ہمارے پاس جو مطلوبہ آیت تھی، آیت کا جو حصہ تھا وہ مرجعو تھا. مرجعکم الیہ نہیں ہے، جملہ اسمیہ بن رہا ہے نا وہ. جی جی سر. تو سر آپ نے میتن جو استعمال کیا ہے وہ بھی مصدر ہی استعمال کیا نا وہ سر، تو یہ وہ ہوتا ہے، پوچھنا وہ تو میں نے جملہ بنایا نا انکم میتن. جی جی. وہ جملہ اسمیہ اچھا. بنا اور لیا، سر اس کا عطف جملہ اسمیہ پہ کر جی، دیا. تو سر میں اس وجہ سے کہنا چاہ رہی تھی کیونکہ مرجعو سے جو ہمارا ترجمہ بنتا ہے وہ یہ کہ تمہارا میری ہی طرف لوٹنا. تو سر اس کو اگر ہم محذوف معطوف علیہ کا ترجمہ اگر کرنا چاہیں
ہیں تو پھر اس طرح ہو سکتا ہے نا کہ بے شک تمہارا مرنا, تو سر وہ پھر اس وجہ سے میں تھوڑا سا کنیکٹ میں سمپل اسے میں نے جملہ اسمیہ کو ایک محذوف مان کر میں نے بلکہ محمود صافی صاحب نے جو مانا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے کہ انہوں نے ایک جملہ اسمیہ محذوف مانا ہے, اس پر اس کو عطف کر دیا ہے اس جملہ اسمیہ کو, بس اتنی سی بات ہے, اس میں مصدر مستتر کا کوئی تعلق نہیں ہے. اوکے, کیونکہ سر وہی ہے نا کہ اگر میتون اگر کہتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے اگر سر میں اس کی ترکیب کرتی ہوں جو محذوف ہے اگر, تو سر یہ ہوتا ہے نا کہ مبتدا تو پھر اکیلا تو نکرہ نہیں آ سکتا, تو سر وہ ساری چیزیں میں انکم میتون, میرا خیال میں یہ جملہ بولا ہے میں نے, انکم میتون, جی یہ بولا ہے نا, تو انکم میتون جملہ اسمیہ نہیں ہے, انا اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ نہیں بن رہا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, کیونکہ پھر ہم مبتدا کی طرف نہیں جائیں گے, صرف اس کے اسم کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. اور سر یہاں پر جو آپ نے انہا کی جو ابھی ہا ضمیر کے بارے میں آپ نے بتایا تھا, تو سر ایک رائے جو ہے وہ یہ بھی تھی کہ یہ کسی طرح رجوع نہیں کر رہی, یہ ضمیر راجع نہیں ہے, اس کا مرجع نہیں ہے, ضمیر کیونکہ یہ مؤنث ہے نا, مؤنث ہے, ضمیر قصہ یعنی ضمیر قصہ لیا گیا اسے. ٹھیک ہے, یہ بھی رائے بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے جو تھوڑا سا بیچ میں گیپ لیا تھا نا, وہ صرف اس لیے لیا تھا کہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کسی نے اسے ضمیر قصہ تو نہیں قرار دیا, لیکن میرے سامنے 2-3 کتابیں آئیں, اس میں کسی نے اسے ضمیر قصہ نہیں کہا, تو اس لیے میں نے پھر اس کو اگنور کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ضمیر قصہ بھی پاسبل ہے یہ. جی سر, یہ آئی تھی اسٹڈی میں بات, تو سر میں یہی چاہ رہی تھی کہ یہ چیز بھی کلیئر ہو جائے. جزاک اللہ سر. کوئی اور کسی کے ذہن میں کوسچن ہے آج کی آیت کے حوالے سے تو وہ کوسچن کر لے, اپنا ہاتھ کھڑا کرے تاکہ میں اسے بات کرنے کا موقع دوں. لیں جی, کوئی نہیں ہے تو الحمدللہ جی 16 آیات ہماری مکمل ہو گئی ہیں سورہ لقمان کی. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آیت نمبر 17 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.